وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل وليك الفرج بحق جدتك. اللهم يا مسخر سخر لي كل ما عجب يا جبرائيل بحق يا واسطو یا ودود یا بدو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. مل کے سارے صحبان جشن والی صلوات پڑھو بلند آواز سے. صلی علی محمد. اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی المن والاحسان وذی العزت والسلطان. ام الامکان نبی الانس والجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب المشرقین و رب المغربین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ صلی علیہ. لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکرین فضائلہم وحقوق غاصبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. مل کے سارے صحبان بلند آواز سے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں حجت خدا بقیت اللہ منتقم آل محمد کے ظہور کے صدقے میں مالک ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کعبے کا گہر خانہ زاد کبریا اللہ کے گھر میں وجہ اللہ کی آمد ہے. مالک اس آمد کے سلسلے میں ہم تیری بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. جب کسی بڑے گھر کی خوشی ہو تو چھوٹے مبارکے دینے کے لیے آتے ہیں اور بڑے ان کو نوازتے ہیں. میرا اللہ تیرے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں، تیری ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں. کریم اللہ اپنے گھر کی خوشی کے صدقے میں یہ جو دعا ہاتھ کے لیے بلند ہیں مالک ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا. کریم اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمانا. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ہر محب اہل بیت کو روزہ مظلوم کی زواری نصیب فرما. نجف اشرف کی زواری نصیب فرما. حج بیت اللہ کی زواری نصیب فرما. منتقم آل محمد بقیت اللہ حضرت صاحب الزمان کے مالک ظہور میں تاجیل فرما. صلوات ایسی بلند پڑھو تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارباب دانش بڑا خوبصورت انداز میں ہمارے قبلہ محترم جناب چشتی صاحب نے مجھ سے پہلے خطاب فرمایا اور اچھے انداز میں کلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی روش پر سفر کرتے ہوئے میں آپ کے ذہنوں کی بالیدگی میں شامل ہو کر کچھ ایسے کلمات جو اپنے بادشاہ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں 13 رجب کے حوالے سے کہ 13 رجب کو ہوا کیا تھا، ہم 13 رجب مناتے کیوں ہیں.
توجہات ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کسے کہتے ہیں قبلہ، رجب کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کو پتہ چلے رجب کسے کہتے ہیں۔ رجب جنت میں ایک نہر ہے، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا اس رجب والی نہر سے یہ پانی پیے گا کون؟ فرمایا جس کے دل میں رجب والے کی محبت ہوگی، بولنا میرے ساتھ تھوڑا سا، جس کے دل میں رجب والے کی محبت ہوگی وہ اس نہر سے سراب کیا جائے گا، وہ اس نہر سے پیے گا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، پیغمبر اعظم آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، محمد مصطفیٰ نبی معظم، میرے فخر رسل، سید اکرم، ماہ عرب، مہر عجم، ہادی مسلم، شمع ہرا، نور سما، پیکر تقدیس، سرمایہ تخلیق، معیار وجدان، ماہ مہر کے محور، قافلہ سالار مزاج بنی آدم، منزل ارباب نظر، تجسیم فکر، شولگی شم حرم، تابش خورشید، آئینہ حسن رخ ارض و سماوات، 1,01,24,000 انبیاء کے غیر متنازع رہنما، محترم انسانیت، معلم آدمیت، اور مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کر کیسر و کسرہ سے خراج وصول کرنے والا وہ نبی جس کی زبان پہ وحی کی مہر ہے، اور قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی اس وقت تک نطق نہیں کرتا، بولتا نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک وحی نہ آ جائے۔ نبی جب بھی بولے گا کلام اللہ کا ہوگا، زبان مصطفیٰ کی ہوگی، بول اللہ رہا ہوگا۔ جس کی زبان میں اللہ بولتا ہے وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ بلا چشتی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے نبی کی حدیث بیان کرنے لگا ہو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، نبی کی حدیث نہ ہو مجھے ممبر پہ کبھی نہ آنے دینا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ بسم اللہ، صدا جیو، ہاتھ اٹھا کے حیدری، توجہ ہاتھ ہے، بسم اللہ آپ جیئے۔ نبی فرما رہے ہیں اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں سار اٹھانا، اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو بابا جی پھر جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے جہنم خلق ہی دشمن علی کے لیے ہوئے۔ آئے ہائے آئے ہائے، بسم اللہ، سلامت رکھیے گا۔ توجہات ہے، میرے نبی سے پوچھا گیا یا نبی اللہ جس کی محبت دل میں ہو تو پھر بندہ جہنم میں نہیں جاتا، علی کی محبت دل میں ہو تو پھر بندہ جہنم میں نہیں جاتا۔ علی کی محبت کا کوئی اور بھی فائدہ ہے، کوئی اور فائدہ؟ نبی فرماتے ہیں پھر سنو، رافعہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھائے۔ بسم اللہ، توجہ آتے، علی کی محبت گناہوں کی طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ہے 13 رجب، ہم 13 منا رہے ہیں، توجہ، ہم 13 منا رہے ہیں۔ ہمارے امام کی آمد ہے، ہمارے آقا کی آمد ہے، ہمارے مولا کی آمد ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی کے بنا گزارا کسی کا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شیعوں کا پہلا امام آیا ہے، سنیوں کا چوتھا خلیفہ راشد آیا ہے،
شیعہ نہ مانے پہلا امام نہیں ملتا، سنی نہ مانے نبی کا چوتھا خلیفہ نہیں ملتا۔ توجہ چارو، ہم 13 رجب بھی مناتے ہیں، اگلا مہینہ ہے شعبان کا، شعبان کی 3 کو میرا بادشاہ حسین آیا ہے۔ توجہ، 13 رجب کو میرا بادشاہ علی آیا، 3 شعبان کو میرا بادشاہ حسین آیا۔ ہم 13 بھی مناتے ہیں، ہم 3 بھی مناتے ہیں۔ سنو میرے شیعہ سنی بھائیو، ہم 13 بھی مناتے ہیں، ہم 3 بھی مناتے ہیں۔ جو نہ 13 مناتے ہیں نہ 3 مناتے ہیں، وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سلامت رہو، سلامت رہو، بادشاہ رہو۔ توجہات ہے نا، جو نہ 3 مناتے ہیں نہ 13 مناتے ہیں، وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ ہر بندہ علی کو سمجھ نہیں سکتا، ہر بندہ علی کو مان نہیں سکتا۔ علی کو مانتا ہی وہ ہے کم از کم جس کی اماں شریف ہو۔ آئے ہائے، بولو نہ بولو میرے ساتھ، علی کو مانتا ہی وہ ہے جس کی اماں شریف ہو۔ علی کو مانتا وہ ہے، پھر سار اٹھاؤ جملہ کہنے لگا ہوں، علی کو مانتا وہ ہے جس کی اماں نیک ہو، ابا ایک ہو۔ توجہات ہے، ہر بندہ علی کو نہیں مان سکتا۔ اب جملہ سنیے گا، ہر بندے کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بابا فرید سے بندے نے کہا بابا جی آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، علی بھی اللہ کا ولی ہے، آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو بابا فرید نے کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں پنڈ کا کمی ہوں۔ اس نے کہا کھاتا کیا ہے؟ بابا فرید نے پوچھا کیا کھاتا؟ اس نے کہا گندم کھاتا ہوں، گندم کا آٹا کھاتا ہوں۔ بابا فرید نے کہا تیرے پنڈ کا نمبردار، چودھری، زمیندار وہ کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا بابا جی وہ بھی گندم کھاتا ہے، وہ بھی گندم کا آٹا کھاتا ہے۔ بابا فرید نے کہا تیرے کھانے میں اور اس کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ تیرے کھانے میں اور اس کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ تب اس نے کہا بابا جی اس کے گھر کی ہوتی ہے، ہم اس کے مانگ کے کھاتے ہیں۔ تب بابا فرید نے کہا مسئلہ حل نہیں ہو گیا، ولایت علی کے دروازے کی ہے، ہم کمی ہیں علی کے دروازے۔ ہائے ہائے، توجہات ہے، توجہات ہے نا۔ اگر کوئی علی کو مشکل کشا ماننے یا نہ ماننے اس کی اپنی مرضی ہے۔ پھر جملہ کہہ دوں، قبلہ چشتی صاحب علی کو کوئی مشکل کشا مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، مگر بات بڑے دھیان سے سننا، حضرت عمر علی کو مشکل کشا مانتے تھے۔ ہوئے 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 ہوئے، حضرت عمر علی کو مشکل کشا مانتے تھے۔ اگر عمر علی کو مشکل کشا نہ مانتے ہوتے تو کیوں کہتے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ ہائے ہائے ہائے، توجہات ہے نا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ علی میرا مشکل کشا ہے۔ عزاداران حسین جملہ سنیے گا، محبان نبی و آل نبی جملہ سنیے گا۔ آدم پہلا خلیفہ، حضرت نوح علیہ السلام نبی خدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی خدا، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی خدا، حضرت یوسف علیہ السلام نبی خدا، حضرت موسیٰ نبی خدا، حضرت عیسیٰ نبی خدا، محمد مصطفیٰ حبیب خدا۔ توجہ، میں نے عالم تصور میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، یونس، یوسف، شیس، سارے نبی تیرے نبی ہیں، تیری چنی ہی مخلوق ہیں، سارے اپنے اپنے گھروں میں آئے۔ علی تیرے گھر میں کیوں آیا؟ آدم اپنے گھر میں، نوح اپنے گھر میں، ابراہیم اپنے گھر میں، موسیٰ اپنے گھر میں، عیسیٰ اپنے گھر میں۔ توجہ، علی تیرے گھر میں کیوں آیا؟ آواز رہی شمس رضا، ابراہیم اس لیے اپنے گھر میں آیا کہ ابراہیم اپنے باپ جیسا تھا، اپنے باپ جیسا تھا، اپنے باپ کے گھر میں آیا۔ موسیٰ اس لیے اپنے گھر میں آیا کہ وہ اپنے باپ جیسا تھا۔ یعقوب اس لیے اپنے گھر میں آیا کہ یعقوب اپنے باپ جیسے تھے۔ یوسف اس لیے اپنے گھر میں آئے کہ یعقوب اپنے باپ جیسے تھے۔ محمد مصطفیٰ اس لیے اپنے گھر میں آئے کہ وہ اپنے باپ جیسے تھے۔ علی کے بڑے بھائی سرکار طالب اپنے باپ جیسے تھے، اپنے باپ کے گھر میں آئے۔ عقیل اپنے باپ جیسے تھے، اپنے باپ کے گھر میں آئے۔ طالب اپنے باپ جیسے تھے، اپنے باپ کے گھر میں آئے۔ جعفر طیار اپنے باپ جیسے تھے، اپنے باپ کے گھر میں آئے۔ علی اللہ جیسا تھا اس لیے اللہ کے گھر میں آیا۔
اوے ہو توجہ ہے۔ علی اللہ جیسا تھا، اس لیے اللہ کے گھر میں آیا۔ اب جملہ سنو، میں نے بڑی محنت کی اس بات پہ، توجہ چارو، کہ علی اللہ کے گھر میں کیوں آیا؟ 13 رجب کو علی ہی اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟ نہ پہلے کوئی نبی آیا، نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ توجہ چارو، قبلہ آپ سب، مجھے نا قرآن کی ایک آیت ملی، آیت کہہ رہی تھی کہ علی کو آنا ہی اللہ کے گھر میں چاہیے تھا۔ آیت کہہ رہی ہے علی کو آنا ہی اللہ کے گھر میں چاہیے تھا۔ جملہ سنو، آیت کیا ہے؟ آیت سنو، الرجال قوامون علی النساء۔ سارے اٹھائیے گا تو جشن سننے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد بیویوں پر حاکم ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، مرد اپنی بیویوں پر حاکم ہیں۔ اے جڑے حاکم ہو تو بولو نا، ہیں؟ اب بسم اللہ تھوڑا جا، اگر چپ بیٹھے ہو تو ڈا کی خیال ہے؟ ہیں؟ الرجال، بسم اللہ، الرجال قوامون علی النساء، مرد بیویوں پر حاکم ہے۔ مرد حاکم ہے، بیوی محکومہ ہے۔ مرد حاکم ہے، بیوی محکومہ ہے۔ علی اس لیے اللہ کے گھر میں آئے کہ یہ مشیت کے ارادوں میں تھا، یہ ذات توحید کے ارادوں میں تھا کہ علی اور بطول کی شادی ہونا ہے، یہ علی و بطول کے عقد ہونا ہے، علی و بطول کا نکاح ہونا ہے۔ توجہ، اور یہ بھی مشیت کے ارادوں میں تھا کہ فاطمہ زہرا نے محمد مصطفیٰ کے گھر میں آنا ہے، نبیوں کے سردار کے گھر میں آنا ہے، کائنات کے سب سے بڑے گھر میں آنا ہے، نبیوں کے سردار کے گھر میں بی بی کا آنا، سیدہ کا آنا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا آنا، پھر علی سے شادی ہو جانا۔ اس لیے تو اللہ نے علی کو آنے کے لیے اپنا کعبے جیسا گھر دیا کہ شادی کے بعد اگر فاطمہ یہ کہے کہ یا علی میں وہ فاطمہ ہوں جو نبیوں کے سردار کے گھر میں آئی، اس لیے علی کو اللہ نے آنے کے لیے کعبہ دیا کہ فاطمہ کہے میں نبیوں کے سردار کے گھر میں آئی، علی کہے کیا ہوا، میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا، میں وہ ہوں جو اللہ کے گھر میں آیا۔ ہر بندہ علی کو نہیں سمجھ سکتا۔ لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی، آیا ہے، لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی، لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی، چہروں پہ، بازوؤں پہ، سروں پر علی علی۔ بولو میرے ساتھ، لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی، چہروں پہ، بازوؤں پہ، سروں پر علی علی۔ ہم نام کبریا ہیں خدا کے ولی علی، چاہے خدا خدا کہو چاہے علی۔ توجہ ہے؟ ہر بندے کی سمجھ میں علی نہیں آتا۔ علی کعبے میں آئے، نبی ارشاد فرماتے ہیں دنیا والو ماسل علیین کمثل کعبۃ اللہ، دنیا والوں علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ توجہ چارو۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے بنائے، آدم کو بنا لیا، آدم کا پتلا بن گیا، آدم کا پتلا بن گیا۔ توجہ چارو، شیطان روز گزرتا پتلے کو دیکھتا، مگر خالق واضح جب میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَأَقُولُ لَهُ سَاجِدِينَ، سب سجدے کرنا۔ جب اس میں اپنی روح ڈال دوں سب کے سب سجدہ کرنا۔ فرشتوں سے کہا اللہ نے جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں سب سجدہ کرنا۔ جب تک روح نہیں تھی سجدہ نہیں تھا، جب تک روح نہیں تھی آدم کا پتلا تھا، اور روح نہیں تھی سجدہ نہیں تھا۔ جب اللہ نے روح ڈالی آدم کو سجدہ ہو گیا، تو پتہ چلا سجدہ آدم کو نہیں، ہائے ہائے
हाय। पता चला सजदा आदम को नहीं, सजदा उस रूह को था जो अल्लाह ने आदम में डाली। तवज्जो, अब अल्लाह ने कुरान को भी गौर से पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, तो कुरान के पढ़ने का लुत्फ ही और होता है। अल्लाह फरमाता है कि तुमने उसे आदम, ए अबलीस, ए अज़ाज़ील, ए शैतान, तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। किबला तशरीफ फरमा है, इनसे पूछेगा जिस अल्लाह के हाथ हो वो अल्लाह अल्लाह नहीं होता। अल्लाह के हाथ हो तो फिर बाजू होंगे, बाजू होंगे तो फिर जिस्म होगा। जैसे अल्लाह का जिस्म हो वो अल्लाह अल्लाह नहीं होता। अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से बेनियाज है। इसका मतलब है कोई अल्लाह वाले हाथ हैं, कोई हाथ हैं जिन्हें अल्लाह अपने हाथ कहता है। हाय हाय, तवज्जो, हाथ है ना, या तो फिर मुझे हाथों वाला अल्लाह दिखा दो, या तो मुझे हाथों वाला अल्लाह दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अगर आपको अल्लाह वाला, हाथों वाला अल्लाह ना मिले तो आओ फिर तुम्हें मैं अल्लाह वाले 13 रजब को हाथ दिखाता हूं। हाय 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 हाय, फिर तुम्हें मैं अल्लाह वाले हाथ दिखाता हूं। अब जुमला सुनिएगा, आदम को सजदा नहीं, सजदा रूह का था। अब पूछिएगा उलमा से जाके, काबा था, काबे को सजदा नहीं था। हाय 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 हाय, काबा था, काबे को सजदा नहीं था। काबा था, सजदा नहीं था। पहला किबला अव्वल बैतुल मकदस था। मेरा नबी बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। तवज्जो, सजदा गाह पहले बैतुल मकदस थी। तवज्जो चारों, मगर रोज आसमान की जानिब नबी देखते, या अल्लाह कब वक्त आएगा, हाय हाय हाय, या अल्लाह कब वक्त आएगा जब हम इसको सजदा करेंगे। आवाज मेरे हबीब अभी ठहर जाओ। 13 रजब थी, फजर का वक्त था। 13 रजब 30 आमल फील, अबू तालिब का हरम अल्लाह के हरम में दाखिल हुआ। ओए होए होए, अबू तालिब का हरम अल्लाह के हरम में दाखिल हुआ। यूं कह दूं, अबू तालिब की ज़ौजा काबे के अंदर आई, काबे के अंदर आई, काबे के अंदर आई। जुमला सुनो, काबे के अंदर आई, काबे के गुलाफ पे हाथ रख के बीबी ने कहा, मेरा अल्लाह तू जानता है मैं तुझ पे भी ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पर भी ईमान रखती हूँ, तेरे काबे पर भी ईमान रखती हूँ। यह जुमला कहना था, काबे की दीवार फट गई, काबे की दीवार फट गई। अली के किबला मलंग जी, अली के वस्फ है इतने, शुमार कौन करे। अली के वस्फ चुप न करना, अली के वस्फ है इतने, शुमार कौन करे। ये काम तेरा है, परवरदिगार कौन करे। ये काम तेरा है, परवरदिगार कौन करे। ये सोच कर न बनाया खुदा ने और अली, शिगाफ काबे में बार बार कौन। हाय हाय हाय, तवज्जो हाथ है ना, तवज्जो हाथ है। बीबी काबे के अंदर आई, तवज्जो छा रहा हूं। अली बादशाह का काबे में नज़ूल हुआ, जौफे काबा में अली का नज़ूल हुआ, जौफे काबा में अली का ज़हूर हुआ। तवज्जो, पैदा नहीं हुए, हाय 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 हाय, पैदा नहीं हुए, ज़हूर हुआ। तवज्जो, क्योंकि जहां पे पैदाइश होती है ना वहां पे निजासत होती है। तवज्जो, जहां पे निजासत होती है वहां पे गिलाजत होती है। जहां पे हम आए वहां से मट्टी उठाई जाती है, जहां पे अली आए कायनात की गर्दन झुकाई जा। तवज्जो हाथ है ना, कायनात की गर्दन वहां पे झुकाई जाती है। नबी फरमाते हैं, तवज्जो, अली काबे में आए। मलंग जी, मैंने जुमला कहा, आदम अलैहिस्सलाम थे, सजदा नहीं था। अल्लाह ने कहा जब मैं रूह डालूं आदम को सजदा करना। अल्लाह ने आदम में अपनी रूह डाली, आदम को सजदा हुआ। तवज्जो, काबा था, नबी थे, सहाबा थे, सजदा नहीं था। सजदा बैतुल मकदस को था। अली काबे में आए,
علی کعبے میں آئے، اللہ نے کہا میرے حبیب اب سجدہ بیت المقدس کو نہیں، اب کعبے کو کرنا، کیونکہ کعبے کے اندر کعبے کی روح آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، دونوں بازو بلند کر کے سب شیعہ سنی مل کے نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری۔ کیوں کعبے کے اندر کعبے کی اور روح آ گئی۔ توجہ چھڑ، روح بن کے کون آیا؟ نبی فرماتے ہیں یا علی انت روح الکعبہ، سبحان اللہ، یا علی کعبے کی روح تو ہے۔ نبی فرماتے ہیں مثل علی کمثل کعبۃ اللہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ اب شیعہ رو آپ کی اپنی مرضی، سنی ہے آپ کی اپنی مرضی، مگر جملہ سنیے گا۔ نبی فرماتے ہیں علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، بندہ کعبے سے منہ موڑے کیا بنتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، کعبے سے مکر جائے بندہ مسلمان نہیں رہتا، علی سے پھر جائے صاحب ایمان نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، علی سے مکر جائے صاحب ایمان نہیں رہتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں مثل علی کمثل کعبۃ اللہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے پڑھے لکھے ہیں، کعبہ 24 گھنٹوں میں بمسئلہ کے شاہ جی آپ سے دعا لینے کا جملہ کہنے لگا ہوں، کعبہ 24 گھنٹوں میں کتنی دیر پاک رہتا ہے؟ بولو نا، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ کعبہ ہر وقت پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے، ہر گھڑی پاک ہے۔ جب کعبہ ہر لمحے پاک ہے تو جو مثل علی کمثل کعبۃ اللہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، تو پھر یہ نہ کبھی سوچا کرو کہ علی کو وضو کی ضرورت تھی۔ آئے ہائے ہائے، توجہ، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ فلاں مقام پہ علی کو غسل کی ضرورت ہے، علی کو وضو کی ضرورت ہے۔ علی کعبے کی طرح پاک ہے، علی کعبے کو پاک کرنے آیا ہے، علی کعبے کو پاک کرنے آیا ہے۔ صحابہ نے کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، مکہ فتح ہو گیا، پیغمبر اعظم نے فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ، بلال مکہ فتح ہو گیا، آ کعبے کی چھت پہ، جی یا رسول اللہ، کعبے کی چھت پہ بلال پہنچا، یا رسول اللہ حکم، بلال مکہ فتح ہو گیا ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کیا؟ بلال، حضرت بلال مؤذن رسول کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھنے لگے۔ کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کائنات کے رسول کے واضح بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ چپ کیوں کر گیا ہے؟ اذان کیوں نہیں کہتا؟ بلال ہاتھ جوڑ کہتا یا نبی اللہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ؟ یا نبی اللہ جب زمین پہ کھڑے ہو کے میں اذان دیتا تھا میرا چہرہ ہوتا تھا کعبے کی طرف، آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، سوچ رہا ہوں چہرہ کدھر کروں۔ نبی کے واضح میرا فرمان بھول گیا، مثل علی کمثل کعبۃ اللہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ بلال جدھر علی نظر آئے علی کو دیکھتا جا، اذانیں پڑھتا جا۔ توجہات ہے نا، ہر بندے کی سمجھ میں علی نہیں آتا، جس کی سمجھ میں علی آ جائے کوئی شہباز کلندر بنتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کوئی شہباز کلندر بنتا ہے، کوئی حضرت ابو علی کلندر بنتا ہے، کوئی ملتان کی نگری میں جم جم کے بار بار کہتا نظر آتا ہے تا صورت پیوند جہاں بود علی بود۔ آئے ہائے ہائے، سرکار شمس فرماتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زما بود علی بود، ہم اولو ہم آخرو ہم ظاہر و باطن، ہم عابدو ہم معبدو معبود علی بود۔ جبریل جو آمد در پیش محمد، چون پیش محمد شد مقصود علی بود، این کفر نباشد کلمہ کفر نیست، تا ہست علی باشد تا بود علی بود۔ ولی کا ترجمہ ہے، سرکار شمس کا ترجمہ ہے،
ابھی آپ نے قبلہ کے قصیدے میں جملہ سنا نہیں کہ سرکار نے کہا تھا تو شمس جلی ہے میں شمس علی ہوں، قریب آ بھوٹی بھوننی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سورج کی شعاؤں کو جو قریب کر کے کائنات کا نظام بدلے اسے شمس کہتے ہیں۔ دنیا نے شمس سے کہا شمس تو علی علی کرتا ہے رافضی ہو گیا ہے، تو علی کرتا ہے رافضی ہو چکا ہے، تو علی علی کرتا ہے رافضی ہو گیا ہے، تو علی علی کرتا ہے رافضی ہو گیا ہے، علی سے بڑا پیار کرتا ہے تو رافضی ہو گیا ہے۔ تو شاہ شمس نے کہا اگر علی سے محبت کرنا رافضیت کی علامت ہے تو پھر سنو، اس نے کہا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی۔ اس نے کہا اگر علی سے محبت کرنا رافضیت کی علامت ہے تو پھر سنو، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی۔ ہائے 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 ہائے، توجہات ہے۔ اگر علی سے محبت کرنا رافضیت کی علامت ہے پھر اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، محمد بھی علی سے محبت کرتا ہے، خود جبریل بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ توجہات ہے۔ فرماتے ہیں تا صورت پیوند ساڑھا تے باج دا پروگرام جرانا سارا سپیکر کھا گیا۔ آ رہی ہے نا آواز؟ بسم اللہ۔ اے بندیاں دا بنایا ہوا سپیکر ہے، اے اللہ دا بنایا ہوا سپیکر ہے۔ اللہ دا بنایا ہوا دھوکھا نہیں دیندا، چاہے وہ سپیکر ہوئے چاہے امام ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، چاہے سپیکر ہو چاہے امام ہو، اللہ کا بنایا ہوا نہ یہاں ساتھ چھوڑتا ہے نہ آگے ساتھ چھوڑتا ہے۔ جملہ سنیں گا، پہلے شعر فرماتے ہیں تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، سار اٹھائیے گا۔ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا علی تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اینی بھی ٹھنڈ نہیں جنہیں تسی سمجھی بیٹھے ہو، اے ویکھو مینوں پسینے آئے بیٹھے نے۔ کچھ بھی نہیں تھا علی تھے، پھر سینے پہ ہاتھ رکھنا، کچھ بھی نہیں تھا علی تھے، فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں رہے گا علی رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہات ہے نا، کچھ بھی نہیں رہے گا علی رہے گا۔ یہ جملہ کہا نا، بسم اللہ، بس آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ جیاں سلامت رہیں۔ توجہات نا، جیسے ملنگ نے پہلے کہا تھا نا کہ مولوی تیسی ملنگ، اے مولوی تو ملنگ شروع تو آپس زد دے، گرمی سردی تو پچھاں دن رات تے مولوی تے ملنگ۔ علی کے ملنگ شمس نے جملہ کہا نا کچھ بھی نہیں رہے گا علی رہے گا۔ ایک ملا تھا وہ سامنے آ گیا، اس کا نام تھا مولانا روم۔ اس نے کہا او شمس تو نے یہ کہاں سے کہہ دیا کچھ بھی نہیں رہے گا علی رہے گا؟ اے کتھے لکھے ہے؟ اے سانو نہیں بندے پوچھ دے اے کتھے لکھے ہے، اے کتھے لکھے ہے، اے کتھے لکھے ہے؟ مولانا روم نے پوچھا سرکار شمس نے تو آکھیا کچھ بھی نہیں رہے گا علی رہے گا، اے کتھے لکھے ہے؟ علی کا دیوانہ کہتا ہے قرآن چ لکھے ہے۔ او بولو یار میرے ساتھ، کتھے لکھے ہے؟ فرمایا قرآن چ لکھے ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ علی کا دیوانہ کہتا ہے اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، قبلہ نے اس بات کی تائید کی، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، بچ جائے گا وجہ اللہ، بچ جائے گا وجہ اللہ۔ اگر آپ بھی وجہ اللہ کی سمجھ نہیں آئی تو 16 رجب کو کائنات کا رسول علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کعبے سے باہر آیا، صحابہ کو دیکھا، جب میں غفیر دیکھا، کائنات کے رسول کی آواز آئی یا علی تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں، تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ جبریل نازل ہوا، اللہ کا سلام دیا، سلام دینے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، یہ پورا کا پورا ولی اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اوہ ہوئے، جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔
13 رجب علی کعبے کے اندر آئے. پیر نصیر الدین شاہ گولڈا شریف والے نصیر الدین شاہ لکھتے ہیں محبت علی میں جم جم کے کہتے ہیں لکھا ہے بسم اللہ. میرے بھائی میرے ویر جناب محترم حضرت علامہ فاضل نقطہ داں شیر پنجاب لسان ملت بسم اللہ بہت پیاری شخصیت میرے پسندیدہ میرے بھائی عزت مآب جناب علامہ سید نعیم عباس بخاری صاحب تشریف لے آئے جو اس دور میں ثانیہ تلہاڑا ہیں جی. تلہاڑا صاحب کے بعد یہ بہترین آپ کو تلہاڑا صاحب ہے اور انشاءاللہ ان کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی. بس ان کا آنا میرا جانا. بسم اللہ. ہن سپیکر جانے بجلی جانے تے بخاری جانے. نعرہ حیدری توجہات ہے. بس تہاڈا آنا تے میرا جانا. تے بس میں ایک جملہ کہاں تے ممبر چھڈاں. بسم اللہ کریے. حضرت پیر نصیر الدین شاہ گولڈا شریف والے وہ لکھتے ہیں لکھا ہے قبلہ. میں کلام آپ کو سنانے کے لیے شروع کیا ہے. بس یہ کلام سنیں کٹھے چلتے ہیں. بسم اللہ. لکھتے ہیں لکھا ہے قدسیوں کے آپ نے میرے ساتھ میرے سوزی بننا ہے. یہ پہلے کاظمی صاحب پڑھے ہیں. میرے سے پہلے کاظمی پڑھا ہے. میرے بعد بخاری پڑھا ہے. درمیان میں شمسی پھنسا بیٹھا ہے. توجہات ہے نا. بس آپ نے کہنا ہے علی علی کیونکہ ہم علی علی کرتے ہیں. حضرت پیر نصیر الدین شاہ گولڈا شریف والے لکھتے ہیں لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر. بولو بولو. لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی. لکھا ہے قدسیوں کے پروں پر علی علی. چہروں پہ بازوؤں پہ سروں پر علی علی. ہم نام کبریا ہیں خدا کے ولی علی. چاہے خدا خدا کہو چاہے علی علی. آگے کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. بولنا میرے ساتھ. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. آگے کہتا ہے گل کا جمال مظہر گل میں ہے عکس ریز. گھوڑے پہ ہے عباس نظارہ علی کا. اوہ ہو. گھوڑے پہ ہے عباس نظارہ علی کا ہے. آگے لکھتے ہیں مرحب دو نیم ہے. مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا. مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا. علی کا ہے جملہ آخری. آگے کہتا ہے کہ آثار پڑھ کے مہدیے دوراں کے یوں لگا. آثار پڑھ کے مہدیے دوراں کے یوں لگا. آثار پڑھ کے مہدیے دوراں کے یوں لگا. جیسے ظہور پھر سے دوبارہ علی کا. وما علینا الا البلاغ المبین. اور میرے بعد ممبر سارا